سیمی شروع کریں جب بھی 8 بجے. ہاں شروع کرو عذرا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہر نفس کو ایک دن موت آنی ہے، ایک دن اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان اپنے حقیقی رب سے ملاقات کے لیے اس دنیا کو رخصت لے کر اس دنیا سے دار فانی سے خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف اپنا سفر اختیار کرتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے اور ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا اللہ نے کیا ہے. اسی قرآن میں خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا. یہ انسان ہے جو میرا شاہکار ہے، یہ انسان ہے جو میرا ماسٹر پیس ہے. اور انسان کی خلقت کے بعد اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں نے اسے عقل عطا کی، اسے شعور عطا کیا، اسے صلاحیتوں سے سجایا سنوارا تاکہ وہ انسان دنیا کی زینت قرار پائے. اور آج ایسے ہی ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے جو دنیا کے لیے بھی اور خالق کائنات کے لیے بھی باعث زینت. آج مرحوم سید پروفیسر تہذیب الحسن عابدی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے چاہنے والوں نے اور خصوصی طور پر ان کی بیٹیوں نے آج مجلس سید الشہداء کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم اس مرد مومن کے تمام کاموں کو آج یاد کر سکیں، جو اچھائیاں تھیں ان کا ذکر کر سکیں. اور ہر غم کا مداوا ہمارے لیے ذکر حسین ہے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم صف ماتم حسین بچھا کر کے اپنے غم کو غم کربلا میں تلاش کرتے ہیں. مجلس کا آغاز میں تعزیتی پیغام کے ساتھ کرنا چاہوں گی، اور اس پیغام کو USA سے ہما عابدی اور الینا عابدی صاحبہ نے بھیجا ہے. میں درخواست کروں گی فلک کاظمی صاحبہ سے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم. آداب عرض. پاپا کے لیے 1 منٹ کے اندر کچھ کہنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، ایسے انسان کے لیے جن کے لیے سوائے تعریف کے اور کوئی لفظ ہی نہیں سنے ہوں. اور اللہ نے بھی پاپا کو ایسا پروفیشن چوز کرایا جس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا. ان کو IIT چھوڑے ہوئے اتنا وقت گزر گیا، لیکن آج بھی لوگ ان کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگیوں میں ان کا پازیٹیو انفلوئنس رہا ہو. اتنے مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ پاپا کتنے پروگریسو تھے. ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا کہ پڑھائی کرو، ایجوکیشن کرو. میرے کریئر کے بارے میں بھی اتنا انہوں نے انکریجمنٹ دیا. اور سیمی، جبی، علینا، خوشی، ہر ایک کو کہ آگے سے زیادہ آگے بڑھو. اور اپنے پوتے نواسوں کے لیے تو انہیں اتنے ان کے ہائی سٹینڈرڈز تھے کہ جو آخری بار پاپا کے ساتھ جو کانورسیشن ہوا تو اس میں بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ فراز کو نوبل پرائز کب ملے گا. اور پاپا کی اتنی ساری اچھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کردار، ان کا بتایا ہوا راستہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو فالو کریں. آمین. السلام علیکم. جب سے مجھے یاد ہے دادا ہمیشہ جوکس اور کہانیاں سناتے تھے اور انوینٹ بھی کرتے تھے، اور وہ ہم سے ریڈلز پوچھتے تھے اور لائف میں ہیومر ڈھونڈتے تھے. ان کا نیچر تھا کہ وہ اپنی کیوریاسٹی اور اسپرٹ آف انکوائری سب سے شیئر کریں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اور فیملی اور فرینڈ سے بھی. اپنی تمام کامیابیوں کے باوجود دادا بہت ہی انپریٹینشیس اور ہمبل تھے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے مگر دوسروں کی طرف بہت جنرس تھے. جب ہم لوگ ان کے یہاں وزٹ کرتے تو وہ کتنے ایکسائٹڈ ہوتے تھے اور ہمیں تھاٹفل گفٹس دیتے تھے.
دادا فیملی کے لوگوں کے لیے بہت کیئرنگ تھے، خاص کر اپنے گرینڈ کڈس کے لیے۔ جب وہ اور دادی ہمارے ساتھ رہتے تھے جب میں ہائی اسکول میں تھی تو صبح 7 بجے جب اسکول جاتی تو دروازہ پر روک کر ایک دعا پڑھتے تھے۔ اس عمر میں ہمیشہ جلدی میں رہتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس کرتی، مگر ان کے دعا پڑھنے سے میرا پرسپیکٹیو بدل جاتا اور میں کام اور پروٹیکٹڈ محسوس کرتی۔ دادا آپ نے ہمیں جو لیسن سکھایا اس کا بہت شکریہ، اور شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے دادا کی اتنی خدمت کی۔ بہت بہت بکا جو انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اس تعزیتی پیغام نے ہما صاحبہ نے مرحوم سید تہذیب الحسن عابدی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، جو جملے کہے، یقینی طور پر وہ ان کے چاہنے والے اور جنہوں نے ان سے ملاقات کی تھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے قیمتی جملے تھے۔ اور زندگی جب تک وہ زندہ رہے اسی طرح علم اور اسی طرح سے لوگوں کے درمیان مقبول رہے۔ خداوند عالم سے میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے۔ یقینی طور پر ماموں مرحوم کے درجات اللہ بلند کرے گا، ہمارا یقین ہے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی علم دینے کا کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم تلاش کریں تو دنیا کے ہر کونے میں ان کا پڑھایا ہوا اسٹوڈنٹ موجود ہوگا، جو اپنے علم کی بنیاد پر جو کچھ اس نے سیکھا آپ سے، اس کی روشنی میں وہ دوسروں کو کی زندگیوں کو روشن کر رہے ہوں گے۔ تو ایک ثواب جاریہ ہے جو تہذیب الحسن عابدی کے نام سے جڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی انشاءاللہ اسی طرح اس کا اجر عظیم مرحوم کو ملتا رہے گا۔ اب باقاعدہ مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں ہبہ عابدی کو آواز دے رہی ہوں کہ ہبہ عابدی صاحبہ آئیں اور کلام قرآن پاک سے تلاوت کر کے اس مجلس کا آغاز کریں۔ ہبہ عابدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا واجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما ينبكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، بہت خوب. ایبان قرآن حکیم کا ایک مشہور و معروف سورہ ملک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور مجلس کا آغاز کیا. خالق کائنات نے سورہ ملک میں اپنی حکومت، اپنے اقتدار اور انسان کے اس غرور و تکبر کے طور پر جواب کے طور پر سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ وہ کتنا رحمان اور رحیم اور اپنے بندوں پر کتنا زیادہ وہ رحم کرتا ہے. اللہ کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے اور اس کی عطا ہے کہ آج ہم اللہ کی اس عبادت میں شامل ہیں اور فرش عزائے حسین بچھا کر کے اس فرش کے ذریعے سے کربلا کے شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں. اور آپ سب سے میری ایک درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید تہذیب الحسن آبدی ابن سید محمد یعقوب کی روح کو بخشیں. یعقوب حسین.
سید تہذیب الصناعت ابن سید یعقوب بصری. سبیحہ تحریم حسین سبیحہ عرف سبیحہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وجل. رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، اٹھ گیا سر سے میرے آقا سایہ بابا، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ امو میرے، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ امو میرے، گم ہوا ایک ہی دن میں میرا کنبہ بابا، شمر کے دروں سے زخمی ہے میرا سارا بدن، شمر کے دروں سے زخمی ہے میرا سارا بدن، کس کو بلواتی مدد کے لیے دکھیا بابا، ان کے دامن میں سر شاہ زمن آئی گیا، ان کے دامن میں سر شاہ زمن آئی گیا، مر جائے نہ کہہ ہوئی بابا بابا، در ہے مر جائے نہ کہتی ہوئی بابا بابا، رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا بابا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد 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 وجل. برائے خوشنودی فاطمہ زہرا ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. جب آئے چھوٹ کے اہل حرم مدینے میں، جب آئے چھوٹ کے اہل حرم مدینے میں، سنبھل کے رکھتی ہے
زینب قدم مدینے میں، پپا ہے شور خدا کی قسم مدینے میں، بشیر کرتا ہے اعلان غم مدینے میں، یہ غم میں ڈوبی خبر سن کے کس کو کل آئے، گھروں سے روتے ہوئے مرد و زن نکل آئے، گھروں سے روتے ہوئے مرد و زن نکل آئے، نصیب لے کے گیا جس کو قید خانے تک، رسن بندھی تھی کلائی سے لے کے شانوں تک، وہ جس نے کھائے ہیں ظالم کے تازیانے تک، رہی جو شام کے زندہ میں ایک زمانے تک، وطن میں آج وہی دل ملول آتی ہے، نظر جھکا لو کے بنتے بطول آتی ہے، نظر جھکا لو کے بنتے بطول آتی ہے، یہ کربلا کی زمین ہے نہ کوئی صحرا ہے، نہ راسیاں نہ سیڑھی نہ کوئی پہرا ہے، عجیب کرب کے عالم میں بنت زہرا ہے، تھمے آنکھوں سے آنسو داس چہرہ ہے، قریب آئی تو کچھ دیر چپ رہی زینب، مزار تھام کے بے ہوش ہو گئی زینب، مزار تھام کے بے ہوش ہو گئی زینب، پہنچ کے نانا کی تربت پہ بہن کرتی تھی، بیان قتل شہر مشرقین کرتی تھی، غم حسین میں تر اپنا نین کرتی تھی، تڑپ کے نالے آہو حسین کرتی تھی، کرے ستم کا بیان کیسے صبر سے زینب، لپٹ کے روتی ہے نانا کی قبر سے زینب، لپٹ کے روتی ہے نانا کی قبر سے زینب، میرے حسین کا کاٹا گیا گلا نانا، اسیر کی گئی کنبہ میرا جلا نانا، ہجوم غیر میں تھا میرا قافلہ نانا، رسن میں باندھا گیا تھا میرا گلا نانا، حسین جب نہ رہے ایسا وقت آیا تھا، تیری نواسی میں بالوں
से मुँह छिपाया था, तेरी नवासी ने बालों से मुँह छिपाया था। शहीद होता हो भाई बहन न हो कोई, गले पे तेग हो तशना दहन न हो कोई, किसी की लाश पे 2 गज कफन न हो कोई, हुसैन जैसा गरीबुल वतन न हो कोई, नजर में फिर गई तस्वीर फूट कर रोई, जो देखी माँ की लहद फूट फूट कर रोई, जो देखी माँ की लहद फूट फूट कर रोई, पकड़ के जाल पुकारी के मर गया भाई, अकेला हमको जमाने में कर गया भाई, मैं देखती ही रही और गुजर गया भाई, अजल की गोद में तशना दहन गया भाई, हर एक शहीद की मैया उठा के रोया है, गला कटा के तुम्हारा हुसैन सोया है, गला कटा के तुम्हारा हुसैन सोया है, जब आए छूट के अहले हरम मदीने में। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये थी तहरीम साहिबा जो बारगाह सैयदुल शुहदा में सलाम अकीदत पेश कर रही थी। अब मैं मोहतरमा शब्बी और रोजी व इस्मत साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो बारगाह इमाम मजलूम में मरसिया के चंद जो है वो थोड़ा सा मुख्तसर मरसिया पेश करें, क्योंकि ताखीर हो रही है, मजलिस खत्म करनी है। शुक्रिया बहुत। फातिहा। जिसदम नगीने खातिमे पैगाम बरा गिरा, जिसदम नगीने खातिमे पैगाम बरा गिरा, रौनक उठी ज़मीं से इमामे ज़मा गिरा, गिरने पे सब गिरोह लिए बाचिया गिरा, है नाइन जफाओ पे बिया सिमा गिरा, नाइन दफाओ पे बिया सिमा गिरा, ज़हरा से बिना सभी का रे तड़पना हुसैन का, तपना ज़मीं का रे तड़पना हुसैन का, मुश्ताक शेरे
सराहने की खातिर गए खड़े हुए आका खरी खरी कोई पुकार रहा कोई बोला भी नहीं अब तेरे क्या है सजदे में रख ले ने तो जबी अब तेरी क्या है सजदे में रख ले ने तो जबी आवाज दी उमर ने है गर्दन ढली हुई कातिल पुकारा के अभी है खुली हुई कातिल पुकारा के अभी है खुली हुई सभी थम गए मगर ना थमाशे सर पीटने की चाहे रखा कदम सीना दबा तोरे भी तड़पे शहे उमर शोरो फुगा सुना उसी हालात बेदम शोरो फुगा सुना उसी हालात बेदम खातिल से पूछा देखे किधर गुल ये हो हुसैन कह के कोई में रोता है हुसैन कह के कोई में रोता है शह बोले और कोई नहीं ये बहन बहन आशिक बहन हुसैन की तशना दहन बहन भूली हमारे प्यार में माँ का चलन बहन बड़ी माँ कहा कहा ये मेरी सदन बहन बड़ी माँ कहा कहा ये मेरी सदन बहन खातिर पुकारा के भी बाहर ये थी शहबाल जैसे डाली अकबर दी शहबाल जैसे नाली अकबर दी वो रोना बेकसी का घबरा नया सिका वो धड़धड़ा न दिल का वो उड़ना हवा सिका कहना बिलक बिलक के ये कदमा हरा सिका ऐसे मृवासितानी असगर की प्यास का ऐसे मृवासितानी असगर की प्यास का लिल्लाह की निरोध के प्यासे को छोड़
माशाअल्लाह, बहुत खूब। बारगाह सैयद शुहदा में शबी बहमनवा कलाम पेश कर रही थी। अब बड़े इज्जत व एहतराम के साथ खिताबत के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ मोहतरमा समन आबदी साहिबा को। ज़ाकिर अहले बैत के वो आए और बारगाह सैयद शुहदा में फ़ज़ाइल व मसाइब पेश करें। समन साहिबा। बराए सलामती इमाम ज़माना सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। क्या कह रही अल्लाहुम्मा है सल्ली लाइक? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामिना व इमामल क़िबलतैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वालैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन वाला दाई अजमईन वाला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस। आज जिस मर्दे मोमिन की इसाले सवाब की मजलिस है, वो हाजी भी थे, जव्वार भी थे, आशिक़े अहले बैत भी थे, ज़ाकिरे अहले बैत भी थे। इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसे एक ना एक दिन मरना है। और ये कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जब वो हमारे बीच से चली जाती हैं, हमारे दरमियान से चली जाती हैं, तो उनकी जगह एक खालीपन, एक सूनापन सा जिंदगी में हो जाता है। ऐसी ही शख्सियत थी हमारे नाना मरहूम सैयद तहजीबुल हसन आबदी की। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज के दौर में जब लोग एक दूसरे की तरक्की को देखकर हसद करते हैं, जलन करते हैं, वहीं हमारे नाना दूसरों की तरक्की को देखकर बहुत खुश होते थे। और इल्म तो उनको बहुत था, ये हम लोग सब जानते हैं। उनको दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी बहुत था। और क्यों ना हो, बाबे इल्म के थे चाहने वाले, बाबे इल्म के थे चाहने वाले, इल्म के जौहर दिखा कर गए। और नाम था तहजीबुल हसन, तहजीब कायम कर गए। आप लोगों से गुजारिश है कि एक मर्तबा सूरे हम और 3 मर्तबा सूरे तौहीद की तिलावत करके सैयद तहजीबुल हसन आबदी इब्ने सैयद याकूब हुसैन आबदी की रूह को हदिया कर दें।
مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں واحد موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ سارے مسلمان ایک ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، روزے کھولنے کے وقت میں اختلاف ہے، حج کے احکامات میں اختلاف ہے۔ واحد موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ سارے مسلمان ایک ہیں۔ اور اگر یہاں میں مسلمان کی بات نہ بھی کروں بلکہ ساری دنیا موت پر ایک ہے، سب کا یقین ہے موت پر، سب مانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مر وہ بھی جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور مر وہ بھی جاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ موت کے شکنجے سے کوئی شخصیت بچ نہیں سکتی۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو موت ایک حقیقت ہے کہ جس کا سامنا ہر انسان کو ایک دن کرنا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس طرح سے سائل کو موت آتی ہے اسی طرح سے بادشاہ کو موت آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے یہاں موت صرف بزرگی میں ہوتی ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں موت صرف ضعیفی میں ہوتی ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں مانتا کہ ہمارے یہاں موت صرف بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب کا ماننا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور یہ ایک دن سب کو آنی ہے، اور اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، چاہے 6 مہینے کا بچہ ہو، 18 سال کا جوان ہو یا 60 سال کا ضعیف ہو، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ پھر تھوڑا ہٹ کے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے، تو پھر کیوں نہ بندہ کسی کے عشق میں مرے۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، تو پھر کیوں نہ بندہ عشق آل محمد میں مرے۔ موت سے گھبرائے نہیں، موت ہوتی کیا ہے کہ جب شنود علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی ساری زندگی جس علی کو سنتی آئی ہیں جب اس علی کو دیکھنے لگے تو اسے موت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ تو موت سے گھبرائے نہیں، بے شک موت بہت طاقتور ہوتی ہے، لیکن موت جتنی بھی طاقتور ہو، موت شخص میں شخصیت کو نہیں مارتی۔ کتنی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو آج ہمارے بیچ زندہ نہیں ہیں، لیکن محفل میں جہاں بھی ذرا سا تذکرہ چھیڑ دیا جاتا ہے ان کا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخصیتیں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب موت شخص کو مارتی ہے، اس کی شخصیت کو نہیں مارتی۔ کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کتاب کی صورت میں دنیا میں موجود رہتا ہے۔
इसका मतलब मौत शख्स को मारती है, उसकी शख्सियत को नहीं मारती। मौत इंसान को आती है, इंसानियत को नहीं आती। मौत आलिम को आती है, उसके इल्म को नहीं आती। तो अली आलिम का नाम है कि अली इल्म का नाम है? अगर अली इल्म का नाम है तो अलीयन वलीउल्लाह कल भी जिंदा था और अलीयन वलीउल्लाह आज भी जिंदा है। और जब इल्म जिंदा है तो मालिके इल्म वारिसे इल्म भी कयामत तक जिंदा रहेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौत से घबराए नहीं। हम शियाने हैदर कर्रार मौत से घबराते नहीं हैं, हम तो बस दिन गुजार रहे हैं इस इंतजार में कि कोई है जो मिलने आएगा। हम सांसें ले रहे हैं तो इस इंतजार में कि कब्र में हमसे मिलने अली आएंगे। एक शख्स ने मौला अली से पूछा कि मौला ये बताइए कि जिंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं? इमाम ने कहा कि तू बता, तेरी नजर में जिंदगी और मौत का तस्वुर क्या है? उसने कहा कि मौला, सांस लेना जिंदगी है और सांस का रुक जाना मौत है। इमाम ने कहा कि बिल्कुल गलत तस्वुर है ये। सांस लेना जिंदगी नहीं बल्कि जरूरत है जिंदगी की, और सांस का रुक जाना मौत नहीं। तो शख्स ने कहा कि मौला फिर आप बताइए कि जिंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं? इमाम ने कहा मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मानेगा? उसने कहा कि मालिके इल्म बताए और मैं ना मानूं? तो इमाम ने कहा कि सुन, जिसे तू जिंदगी कहता है उसे हम मौत कहते हैं, और जिसे तू मौत कहता है उसे हम जिंदगी कहते हैं। ये कहने के बाद इमाम खामोश हो गए। उस शख्स ने कहा कि मौला, आपने कहा, मैंने मान लिया मौला, लेकिन ये पैगाम मैं आगे पहुंचाऊंगा, तो मौला कुछ तो दलील दे दीजिए। मौला आपने तो बिल्कुल पलट दिया कि जिंदगी मौत, मौत जिंदगी। मौला कुछ दलील दे दीजिए। इमाम ने कहा कि मैं अभी दलील दिए देता हूँ। ये बता कि जब तू इस दुनिया में आया था तो तू क्या कर रहा था? उस शख्स ने कहा मौला, मैं क्या, जो कोई भी इस दुनिया में आता है वो रोते हुए आता है। कहा मुझे वजह बता कि तू रो क्यों रहा था? कहा मौला, उस वक्त तो मेरी आंखें नहीं खुली थी, उस वक्त तो मुझे कोई शऊर ही नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था। इमाम ने कहा कि हम तुझे बताते हैं कि तू रो क्यों। तू रहता था शिकमे मादर में, तू सोचता था कि तेरी पूरी दुनिया शिकमे मादर में है। जब तू शिकमे मादर से इस दुनिया में आ रहा था तो तू घबरा के रो रहा था कि तू मर रहा है। तेरे घर वाले खुश हो रहे थे कि तू पैदा हो रहा है। तो जैसे इस दुनिया के सामने शिकमे मादर है, वैसे ही उस दुनिया के आगे ये दुनिया है। जब तू इस दुनिया से उस दुनिया में जाएगा, तेरे घर वाले रो रहे होंगे कि तू मर रहा है, हम खुश हो रहे होंगे कि तू पैदा हो रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। असल तसव्वुर जिंदगी यहाँ नहीं है, असल जिंदगी तो वहां शुरू होती है। ये तो बस एक गुजारगाह है जहां से हर इंसान को गुजरना है। कोई धीरे धीरे गुजरता है तो कोई तेजी से गुजर जाता है। यहाँ से हर इंसान को गुजरना है। मासूम से एक शख्स ने पूछा कि मौला ये बताइए कि मौत इंसान के लिए क्या है? इमाम ने कहा कि एक सख्त तरीन मरहला। कहा मौला कितना सख्त? कहा जैसे किसी सूखी लकड़ी पे एक रेशम का, एक मलमल का कपड़ा डाल दो और फिर उस कपड़े को खींचो, तो जो हालत उस कपड़े की होती है वही हालत उस वक्त इंसान की होती है। वो शख्स
خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا کہ تو چپ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا مولا اتنا سخت ترین مرحلہ، میں ڈر گیا مولا۔ کہا تو نے انسان کا پوچھا ہے، مومن کا نہیں پوچھا۔ کہا مولا مومن کا بتائیے۔ کہا سن، جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے جد امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے شیعہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امیر المومنین اس سے کہتے ہیں اچھا آج تو میرے دوست سے ملنے جا رہا ہے، آج تو میرے چاہنے والے سے ملنے جا رہا ہے، پہلے اپنی شکل کو ایک خوبصورت شکل میں تبدیل کر اور ایسے جا کہ جیسے کوئی بڑا کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے۔ تو حکم امیر المومنین سے ملک الموت اپنی شکل کو ایک خوبصورت شکل میں تبدیل کرتے ہیں، جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اور پھر اس مومن کے پاس آتے ہیں، اس مومن کے قدموں پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ مومن اپنی آنکھ کھول کر جب اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو جوڑ کر آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وہ مومن جب آسمان کی جانب اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم 12 اپنے چہرے اوپر سے حجابیں ہٹا دیتے ہیں۔ وہ جب ہمارے چہرے دیکھ لیتا ہے تو اسے پھر یہ دنیا اندھیری نظر آتی ہے، وہ پھر سے ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے مالکوں تک پہنچا سکتا ہوں، بتا تیری خواہش کیا ہے۔ تو جب وہ مومن ایک بار ہماری زیارت کر لیتا ہے پھر اسے یہ دنیا اندھیری نظر آتی ہے، اسے جینے کی چاہ نہیں رہتی۔ پھر ایک پھول گلستان سیدہ سے اس کے قریب رکھا جاتا ہے اور اس کی روح نکال کے اس پھول کی آغوش میں آتی ہے۔ یہ ہے موت کا سفر مومن کے لیے، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ اور مرنے کے بعد جو پہلی منزل انسان کی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے کہ بتا تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیری کتابیں کون، تیرے امام کون کون ہیں۔ اور قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ اعمال کا ہوگا۔ قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا۔ اللہ نے قیامت کا دن سزا اور جزا کا رکھا ہے، اللہ قبر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا۔ قیامت کا دن اللہ نے سزا اور جزا کا رکھا ہے کیونکہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ تو دنیا سے آ گیا ہے لیکن ابھی دنیا میں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یہ مر گیا ہے لیکن ابھی اس کے پیچھے اس کے بچے، اس کے بیٹے موجود ہیں۔ اگر باپ نے نماز نہیں پڑھی تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازیں پڑھے، نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، باپ کو ثواب پہنچے گا۔ باپ نے روزے نہیں رکھے، بیٹا روزے رکھے، باپ کو ثواب پہنچے گا۔ یعنی اعمال پیچھے سے بھیجے جا سکتے ہیں لیکن اگر باپ نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا اور بیٹے نے علی ولی اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کا ثواب باپ کو نہیں پہنچے گا کیونکہ علی صرف اپنا ہوتا ہے، ولایت علی پیچھے سے نہیں بھیجی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جس کے دل میں ولایت علی ہو اس پہ آتش جہنم حرام ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے اگر آپ کا عقیدہ بھی اچھا ہو، آپ کا اعمال بھی اچھا ہو تو آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو سلمان کا پڑوس مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ابوذر کی گلی مل جائے۔ اعمال سے جنت میں درجے بلند ہوں گے اور جنت بھی ایک نہیں، جنت بھی 7 ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں
کہ جنت 7 ہے اور اس میں سب سے اعلیٰ جنت جو ہے اس میں صرف وہی جائیں گے جو سیدہ کی دعا والے ہوں گے. اور جہنم بھی 7 ہے، جہنم بھی 7 ہے، اور اس میں جو سب سے خطرناک جہنم ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے ولایت علی کا انکار کیا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ولایت علی کا انکار کرنا ہے. ولایت علی کا انکار یعنی توحید کا انکار. تو ہم علی اللہ کے قائل نہیں ہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوفے کے ممبر پر بیٹھے تھے ابو طالب کے فرزند امیر المومنین. ایک سائل آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا جس طرح سے آپ یہاں ہماری مدد کرتے ہیں تو مولا کیا آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ مولا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اس دن رشتے تو کام آنے نہیں ہیں. ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ایک مومن کا رشتہ ہوگا تو صرف اور صرف اس کے امام کے ساتھ. تو مولا آپ وہاں ہماری مدد کریں گے؟ مولا ہم وہاں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو امام نے کہا کہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. علی جہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے علی وہاں پر تمہارا انتظار کرے گا. کہا مولا آپ دائیں جانب کھڑے ہوں گے کہ آپ بائیں جانب کھڑے ہوں گے؟ مولا آپ تخت پر بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے؟ مولا بتائیے ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو علی نے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا. تو روزے قیامت ہر قوم اپنے امام کے ساتھ پیش کی جائے گی. اگر امام ہوگا بچانے والا تو قوم بچ جائے گی. اور کچھ امام ایسے بھی ہوں گے جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے امام بنایا ہوگا. تو اگر امام جہنم میں جائے گا تو ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں، ہمارا امام مالک جنت ہے. تو فیصلہ امام کے نام پر ہوگا. اگر امام جنتی ہوگے تو قوم بھی پیچھے پیچھے جنت میں چلی جائے گی. اور خود قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ چاندنی رات تھی، گھر سے نکلے 2 امام، ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام. حق کا امام موسیٰ اور باطل کا امام فرعون. آگے آگے موسیٰ اور پیچھے موسیٰ کی مٹھی بھر قوم، اور ایک طرف فرعون اور اس کے لشکر. موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اور قوم ان کے پیچھے پیچھے. آگے دریا آ گیا. قوم نے کہا کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا. موسیٰ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوب کے مر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر مارے گا. موسیٰ بتا ہم کیا کریں، موسیٰ بتا ہم کیا کریں. قوم نے موسیٰ کو پکارا. طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، امت ہمیشہ حجت کو پکارتی ہے. موسیٰ بتا ہم کیا کریں. موسیٰ نے توحید سے مشورہ کیا کہ پروردگار بتا کیا کریں. آواز قدرت آئی، موسیٰ اپنی عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے اپنی عصا کو مارا، دریا میں راستے بن گئے. اب قوم تھی 12، راستہ تھا 1. آپس میں قوم میں لڑائی ہونے لگی کہ پہلے ہم جائیں گے. پھر سے موسیٰ نے توحید سے مشورہ کیا کہ پروردگار اب بتا اب کیا کریں. آواز قدرت آئی کہ موسیٰ پھر سے اپنی عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے اپنی عصا دریا پہ مارا، عصا کو دریا پر مارا. راستے بن گئے 12، راستے بن گئے 12. آپ مانے یا نہ مانے، نجات کے راستے ہوتے ہی 12 ہیں. تو اللہ نے
ایک نبی کو, ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں ایک ساتھ پار کرا سکتا ہے, تو کیا پھر 12 معصومین مل کر ایک قوم نہیں پار کرا سکتے؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. باب ازا, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹتی ہوں. اب آج یہ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. بے شک والدین دنیا کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اگر کسی کے سر سے ان کے والدین کا سایہ ہٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کو کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہو. بچے جب پریشان ہوتے ہیں تو باپ کے منہ سے نکلا ایک جملہ, عموماً جب بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں تو باپ کے منہ سے نکلا ایک جملہ اتنی قوت دیتا ہے, اتنی طاقت دیتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. باپ کے منہ سے نکلا بس ایک جملہ, بیٹا پریشان کیوں ہوتی ہو, تمہارا باپ ابھی موجود ہے. اب میں ان بیٹیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سے اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ تمہارا باپ موجود ہے, کیونکہ جو یہ کہتے تھے اب وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہے. لیکن آپ بہت خوش نصیب ہیں, بیٹیاں بہت خوش نصیب ہیں کہ جب سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو چاہنے والے ساتھ تھے, آپ کو پرسہ دیا, آپ کو یتیمی پہ سہارا دیا, شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا. مگر ذرا کربلا میں دیکھیے, اور ایک 4 سال کی یتیمہ سکینہ ہے, ارے جسے اس کی یتیمی پر تماچے مارے گئے, کانوں سے گوشوارے چھینی گئی, سر سے چادر چھین لی گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. روز عاشورا امام مظلوم آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے, جناب سکینہ باپ سے لپٹ گئی اور کہا, اے بابا آپ مقتل میں نہ جائیے, اے بابا آپ میدان جنگ میں نہ جائیے, اے بابا صبح سے جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا, اے بابا سکینہ آپ کو نہ جانے دے گی, اے بابا ارے سکینہ کو ایک بار اپنے سینے پر سلا لیجئے. امام مظلوم نے چاہنے والی بچی کو سینے سے لگایا اور آسمان کی جانب دیکھ کر دعا کی, پروردگار میری سکینہ پر نیند طاری کر دے, ارے میری بچی اگر جاگتی رہے گی تو مجھے جانے نہ دے گی, پروردگار میری سکینہ کو نیند آ جائے. ادھر امام نے دعا کی, ادھر سکینہ کو نیند آئی. امام مظلوم نے بہن زینب کو بلایا, کہا ہے زینب ارے میری سکینہ کو آہستہ سے اٹھانا, ارے میرے بعد میری بچی پھر کبھی سو نہ پائے گی. جناب زینب نے جناب سکینہ کو آغوش میں لیا, امام خیمے سے باہر نکلے, سکینہ سو رہی ہے, امام گھوڑے پر سوار ہوئے, سکینہ سو رہی ہے, امام میدان جنگ میں گئے, سکینہ سو رہی ہے. ارے وار پہ وار ہوئے, ایک مرتبہ امام گھوڑے سے زمین پر گرے, آواز دی, اے پروردگار ایک آخری بار مجھے میری سکینہ کو دکھا دے. ارے یہ کہنا تھا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. جناب سکینہ کی آنکھ کھلی, کہا اے پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹی
سکینہ ارے تیرا بابا میدان جنگ میں گیا ہے۔ جناب سکینہ خیمے کے باہر نکلی، اپنے بابا کو ڈھونڈتے ہوئے میدان جنگ کا رخ کیا۔ تبھی وہاں ایک ملعون کھڑا تھا۔ جناب سکینہ نے کہا اے شخص یہ بتا کہ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین، ارے میں سکینہ ہوں، حسین کی لاڈلی بیٹی۔ چاہنے والیوں سن سکیں گی، ارے ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا۔ ارے اس ملعون کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، بچی کا وزن کم تھا۔ ارے اس ملعون نے ایک تماچا جناب سکینہ کو مارا، سکینہ خاک کربلا پر گر گئی، روتی ہوئی اٹھی اور کہا اے شخص تو نے مجھے تماچا مار لیا، ارے اب تو میرے بابا کا پتہ مجھ کو بتا دے۔ اس شخص نے تیر کمان میں لگایا، بچی ڈر گئی، کہا ارے میں تو تجھ سے اپنے باپ کا پتہ پوچھ رہی ہوں، تو تیر کمان میں کیوں لگا رہا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ اے سکینہ جہاں یہ تیر جائے گا وہیں تیرا بابا ہوگا۔ اب بچی تیر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ہائے خدا کسی بیٹی کو اس طرح باپ سے نہ ملائے، خدا کسی بیٹی کو اس طرح باپ کا لاشا نہ دکھلائے۔ ارے جناب سکینہ نے کیا دیکھا؟ باپ کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، ارے باپ کے جسم سے جا کے لپٹ گئی۔ کہا اے بابا اے بابا، آج سے دنیا میں سکینہ یتیم ہو گئی۔ اے بابا ارے سکینہ اب کس کے سہارے جیے گی؟ اب سکینہ کس کو بابا کہہ کے بلائے گی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابوہا و بالہا و بانہا، پالنے والے تجھے واسطہ ہے کہ تو جلد سے جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل کر۔ آمین۔ پالنے والے اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک زیارت حسین نہ کر لے۔ پالنے والے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ولایت علی ہو۔ پروردگارہ قبر کی پہلی رات زیارت امیر نصیب ہو۔ پروردگارہ جن محروم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کو مغفرت فرما اور ان کو اعلیٰ مقام عطا کر۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سید تہذیب الحسن عابدی ابن یعقوب حسین عابدی کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تھی سمن زیدی صاحبہ جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب پیش کر رہی تھی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، اور مرحوم کے درجات کو اللہ بلندی عطا فرمائے، اور جوار معصومین میں پروردگار عالم مرحوم سید تہذیب الحسن عابدی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی۔ اب میں ثانیہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ نوحہ پیش کریں۔ میرے بعد دشوار تیرا ہوگا جینا، سکینہ سکینہ میری جان سکینہ،
कलेजे से लग जा तू मेरे हसीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। चला मैं भी मक़तल को रुख़सत हो लो, पेदर की जुदाई पे जी भर के रो लो, ना आऊंगा मिलने मैं तुमसे दोबारा, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। लगते जिगर तू करी मेरे आजा, ये जख्मी से सीने पे एक बार सो जा, मेरी आखिरी बस यही है तमन्ना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। मेरे बाद दिन रात रोगी बेटी, जमी पर ही रातों को सोगी बेटी, मयसर न होगा तुझे मेरा सीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। सुनो गौर से ये है मेरी वसीयत, तुझे दे सितमगर अगर छे अज़ियत, तुम उसकी शिकायत किसी से ना करना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। सताएंगे यादा तुझे ऐ मेरी जान, रुलाएंगे यादा तुझे ऐ मेरी जान, मज़ालिम पे हर वक़्त सब्र करना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। मेरे जिस्म पर रन में दौड़ेंगे घोड़े, जनाजे के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े, मुझे देख कर तुम ना सुबहाना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। कलेजे से लग जा तू मेरे हसीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना, सकीना सकीना मेरी जान सकीना। या हुसैन या
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زیارت کے لیے اب آپ لوگ نیت کر لیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخیک، السلام علیکم یا دشت شہداء کربلا، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث شیعت زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید تہذیب الحسن عابدی ابن سید یعقوب حسین عابدی مرحوم کو اس کا ایصال پہنچائے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام لوگوں کا اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. جبی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جبی بس میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو سب نے پڑھا. اس اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بہت زیادہ روح خوش ہوئی ہوگی سب کی. سب